قوم میں آتے ہی رہیں گے کہ موسیٰ بھی ہر ایک قوم میں آتے بھی رہیں گے کہ موسیٰ بھی ہر ایک قوم میں کہ موسیٰ بھی ہر ایک قوم میں آتے ہی رہیں گے اور رستہ بھی دریا میں نکلتا ہی رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ رستہ بھی دریا میں نکلتا ہی رہے گا یہ جو شاعر نے کہا کہ رستہ بھی دریا میں نکلتا رہے گا آپ کو شاید پتا ہوگا بیان کرنے کی کوشش نہیں ہے جب فرعون اور اس کے لشکر نے بنی اسرائیل کو پکڑنے کی کوشش کی تو بنی اسرائیل بھاگتے رہے اور اس کی لشکر بھی پیچھے سے کیا مقابلہ اور اس کا پیچھا کرتا رہا جب دیکھا کہ بھائی اگلا کیا سمندر اور پیچھے کیا دشمن کا لشکر اب جائے تو جائے کیا موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا اب تو ہم پکڑے گئے قرآن کریم میں 19 گانے میں لکھا ہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اب تو ہم گئے پکڑے موسیٰ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ کون ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللہ کیا ہمارے ساتھ ہے چنانچہ فوراً وحی آئی موسیٰ پر اور موسیٰ کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ سمندر پر تم اپنی وہ عصا لاٹھی ان کے پاس تھی مارو اور فوراً راستہ بن جائے چنانچہ راستے بنے اور اس راستے میں آسانی سے پار ہو گئے جب فرعون آیا اور اس کا لشکر آیا تو وہ دیکھا کہ بھائی ہم تو راستہ بنا ہوا چلو ہم بنی اسرائیل کا پیچھا کریں گے اس کو غلام بنائیں گے پھر لہٰذا جو سمندر اس راستے سے جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور اپنی قوم کو لے کر کے وہ گزر جاتے ہیں بیچ میں اللہ نے پھر سمندر کو حکم دیا اور وہ سارے مل کر رہے اس سمندر کا نام کیا پتا ہے لوگ عام طور پر سمجھتے دریائے نیل وہ دریائے نیل نہیں بلکہ کیا ہے بحر قلزم کیا کہتے ہیں اس کو بحر قلزم بڑی قا لام زا الف اور میم اس کو کہتے ہیں بحر قلزم بحر کے آتے ہیں بحر کے معنی آتے ہیں سمندر تو سمندر ہی تھا اور قلزم اس کا نام ہے خیر تو یہ مطلب اس کا یہ ہے تو اس نے کہا کہ موسیٰ بھی ہر ایک قوم میں آتے ہی رہیں گے اور رستہ بھی دریا میں نکلتا ہی رہے گا آگے میں کہ اسلام کا پرچم تو یقینی طور پر زمین کے آسمان تک انشاءاللہ لہرائے گا بے شک بے شک بے شک اسلام کو کوئی دبانے والا ماہ قرار آج تک آیا نہیں ہے مودی امت شاہ اور اس کے جتنے بھی پارٹنر اور کتے اور پاپا جتنے بھی ہیں وہ اسلام کو مٹانے کے طور پر اب تم کیا تمہارے جیسے سینکڑوں آ چکے ہیں تمہارے جیسے سینکڑوں آ چکے ہیں سب کو مٹی کے اندر دفن ہونا پڑا تمہیں بھی دفن ہونا پڑے گا یقینی طور پر بے شک تو اسی کو کہتے ہیں کہ لہرائے گا پرچم کہ لہرائے گا پھر پرچم اسلام افق پر افق کہتے ہیں آسمان کے کناروں کو جو لفظ ہار میں اس کو مطلب بھی بتا رہا ہوں افق کس کو کہتے ہیں آسمان کے کناروں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو لہرائے گا پھر پرچم اسلام افق پر کہ لہرائے گا پھر پرچم جلتا ہی رہے گا شیطان اگر جلتا ہے تو جلتا ہی رہے گا تم چلتے رہو کوئی بات نہیں ہمارا اسلام انشاءاللہ سدا بلند رہے گا اب ذرا نعتوں کی تھوڑی محفل ختم کی جائے اس کھیل میں تم اپنا دامن نہ چلا لے اس کھیل سے مراد دنیا میں اللہ نے ہم کو کھلونے کے طور پر اصل بھیجا ہے اللہ ہم کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے جب کل قیامت کے دن ہم جب پہنچیں گے تب پتہ چلے گا دنیا